حضرت غوث پاک مادر ذات ولی اللہ ہوئے ہیں، آپ نے بھی بیعت کی ہے۔ داتا علی حجویری مادر ذات ولی اللہ ہوئے ہیں، آپ نے بھی پیر پکڑا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری، آپ بھی مادر ذات ولی اللہ ہوئے ہیں اور آپ نے بھی بیعت کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اندھے بندے ہیں، ہمیں کیا معلوم اس بیعت میں کیا روحانیت دی جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ، آپ مرشد کی بیعت ہو جاتے ہیں اور آپ وہاں رہنے سہنے لگے تو مرشد کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو فرمایا علی حجویری، ہم نے تمہاری ڈیوٹی لاہور لگا دی، جاؤ وہاں لاہور، وہاں دین اسلام کی اشاعت کرو، تبلیغ دین وہاں کرو۔ آپ نہیں چاہتے تھے آنا، لیکن حکم مرشد تھا، آپ اپنے پیر کے قدموں میں رہنا چاہتے تھے کہ پیر کی ہر وقت زیارت کریں گے، ان کی خدمت میں رہیں گے، ان کی مجلس میں رہیں گے، روحانی انوار و تجلیات کی بارشیں وہاں ہوں گی، وہی ہم حاصل کریں گے۔ لیکن پیر صاحب کا حکم تھا تو حضرت داتا علی حجویری بغیر کسی پس و پیش کے وہاں دمشق سے لاہور کا سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ وہاں سے چلے، چلنے کا ذکر ہے، بس ساتھ ہی پہنچنے کا ذکر ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، چلنے کا ذکر کہ دمشق سے چلے، موسم ٹھنڈا تھا، ٹھنڈے موسم میں وہاں سے چلے، بس پھر لاہور پہنچ گئے۔ کسی تاریخ اور سیرت نگار نے نہیں لکھا کس راستے سے آئے، کتنا سفر کر کے آئے، کس طرح، گاڑیاں تو تھی نہیں، پیدل کتنا چلے، اونٹوں پہ کتنا سفر کیا، یہ کسی نے نہیں لکھا۔ بس اگر معلوم ہوتا ہے تو یہی پتہ چلتا ہے، بس وہاں سے چلے، ایک قدم دمشق تھا، دوسرا قدم لاہور راوی کے پل پہ تھا، یہی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان قرآن شریف نے بتائی کہ انہیں یہ مقام اللہ نے دے رکھا ہے کہ ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ قرآن شریف نہیں پڑھتے، سورہ نخل میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، فرماتا کون ہے تم میں سے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دینے والا ہے؟ تو ایک مدنی سے بزرگ آصف بن برخیا جن کا نام ہے، کھڑے ہوئے، میں لے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ دیر کی کیا بات ہے، ابھی آپ آنکھ کھول کے بند کریں تخت موجود ہوگا۔ وہ اتنے دور میل کس طرح گئے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کی طاقت لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، وہ تمہاری طرح نہیں، وہ ارادہ کرے ہم فاصلے مٹا دیتے ہیں، زمین سنگڑ جاتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ ایک قدم دمشق میں، دوسرا قدم راوی کے کندھے پہ رکھ دی، وہاں سے چلے، لاہور شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت گجرات میں جس طرح یہ شادولہ گیٹ ہے، اس طرح فیصل گیٹ، کابلی گیٹ، یہ سارے گیٹ شیشیاں والا گیٹ، یہ دروازے پرانے شہروں میں ہوتے تھے۔ شام کے وقت، شام کے فوراً بعد ہی دروازہ بند ہو گیا۔ جو دربان چوکیدار تھا اس نے دروازہ گورنر کے حکم پر بند کر دیا۔ ٹھنڈا موسم ہے، آپ کے پاس کوئی اتنا سامان بھی نہیں، پتہ چلتا ہے سیرت نگاروں نے لکھا آپ کے پاس اگر تھا کوئی سامان تو ایک مصلی ہی تھا، ایک لوٹا وضو کے لیے، دوسرا مصلی کس لیے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ پھر توجہ کرنا، مصلی عبادت کی علامت ہے اور بسترا، سمجھ گئے بات؟ بسترا آرام کی نشانی ہے اور مصلی عبادت کی نشانی ہے۔ آج بھی ہمارے ملکوں میں لوگ چلتے ہیں تبلیغ دین کے لیے، ان کے پاس مصلی نہیں، بسترے ہوتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں
کہ بستر لے کے چلنے والے عبادت نہیں کر سکتے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تبلیغ کرنے والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ حضرت علی حجویری دمشق سے آئے ہیں، بسترا کوئی نہیں، مصلی ہے، دروازے پہ دستک دی، چوکی دار نے پوچھا کون ہو، تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ کہا ایک مسافر ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اپنا نام بڑا نہیں دیتے، وہ اپنا نام چھوٹا رکھتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنا نام بڑا لیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کی تاریخ پڑھ لو، جب بھی اللہ کے ولیوں سے تعارف پوچھا گیا انہوں نے اپنے تعارف یہ نہیں کروائے کہ ہم فلاں کرامت ظاہر کرنے والے ہیں، ہمارے اندر فلاں فلاں خوبی ہے، نہیں، جب بھی پوچھا گیا تو کہا ہم ایک مسافر ہیں۔ اور یہ دو معنی رکھتا ہے، ایک ہے مسافر کہ اس محلے سے اس محلے میں آنا، اس محلے سے لالا موسیٰ، کھاریا، دینا، جیلم چلے جانا، یہ بھی ایک سفر ہے۔ شاید داتا علی حجویری بتا رہے تھے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم آخرت کی منزل کے مسافر ہیں۔ یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہو کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں، یہاں تو ہم چند دن زندگی گزارنے کے لیے مسافرانہ انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے دروازہ نہ کھولا اور کہا کہ صبح کھلے گا، کہا ٹھیک ہے تجھے دروازہ بند رکھنا آتا ہے، ہمیں اللہ اللہ کرنا آتا ہے۔ پھر ساری رات حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ عبادت میں گزارتے ہیں اور ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے۔ صبح جب دروازہ کھلا، سورج چڑھنے پہ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ جو چوکی دربان تھا وہ میری کھڑاؤں کی آواز سن کے باہر نکلا، تو اس نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو اس وقت وہ بادم کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اور آگے بستی میں گیا تو بستی میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جوک در جوک، شوق در شوق، کتار در کتار ایک محلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس طرح پچھلے ہفتے کی گل ہے، چند دن پہلا لگ رہا تھا گجرات سارا ساروں کی نہر کی طرف رواں دوا ہو رہا۔ ایک مرد درویش، اشرف المشائخ، اشرف العلماء، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اشرف القادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہوا تو گجرات سے بھی بندے جا رہے تھے، دور دراز علاقے، سڑک شہید چوک سے آگے ہر کوئی جانے والے کے ایک ہی تاثرات و جذبات تھے کہ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، قریب ہوا تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت میاں میر حسین زنجانی علیہ رحمہ وصال کر چکے ہیں، اور یہ داتا صاحب کے پیر بھائی تھے۔ اس وقت لاہور میں ان کی ڈیوٹی تھی مرشد کامل دمشق میں